اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی. دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے. زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا. اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا. یہاں قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے. قرآن کی یہ صفت بتائی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے. صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی، اتنا رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے. اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو؟ جب زمین ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر، زمین سب اگل دے گی. اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش، لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے ہیں، روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے. عشاء کا وقت آیا، عشاء پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے. صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی میں رہ گئے. اتنا روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر. آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے، قریب 70 سال کی. میں بتاتا ہوں جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں، 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا، امت پر اتنا بڑا احسان ہے. وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر، وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے، مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے. آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں. امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں. اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا. یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے. اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں. ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز سے اتراؤ ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے. ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی. اور ہمارے حال یہ ہے نہ وضو ڈھنگ کا ہے، نہ قرات ڈھنگ کی ہے، نہ نمازیں ہو پائی ہیں، کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں. اللہ کے خوف سے لرز جاؤ. اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے. ہاں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی. امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکالے. ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا.
اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔ اسی اسنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی تھی۔ اور شیطان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی۔ شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل، میں سورہ یاسین ہوں، جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزع میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی، آپ نے یہ بیان کیا، پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزع کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، اندازہ کرو، اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں، ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام۔ یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں۔ قبر بڑی چھوٹی ہے، ہم خود ہی کھودتے ہیں، جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ، اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ، یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے۔ بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز، زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو۔ اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے، زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا۔ ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن کون بیٹھتا، کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے، عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی۔ قبر سب کو دبائے گی، لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک، قرآن مقدس رفیق بن کر، انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزو، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے، سال بھر تو بازار کھلا ہے،
کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے، قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر، ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا۔ کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزو، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ سارے ہمارے اندر ہیں۔ اٹھو، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کو پڑھو، سیکھو۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان، سخت پکڑ ہوگی تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، سیکھنے کا کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ آج تمہارے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن ہے، سینکڑوں قاریوں کی قرت ہے۔ انٹرنیٹ صرف گانے سننے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے بھی وہاں ذریعے موجود ہیں۔ پورے عالم بننے کے مدرسے چل رہے ہیں آن لائن، قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لیکن اب عذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیا کہو گے کہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں، تمہاری سخت پکڑ ہوگی، تمہارے پاس سب تھا، تم نہیں چاہتے تھے قرآن پڑھنا، تم نہیں چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کی طرف آ جاؤ۔